ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم میری کو صدا دعا مولا، میری کو صدا دعا مولا، میری دوری مدینے دی دور کر دے۔ تینوں پینتن پاک دا واسطہ ہی رحمت ساڈے اُتے بھرپور کر دے۔ تیری ذات رحیم کریم مولا اپنے ذکر نہ سینہ نورو نور کر دے۔ امانت امتی دی آرزو ہر ویلے ساڈے مقدر وچ درے حضور کر دے، ساڈے مقدر وچ درے حضور کر دے۔ کہ مکے میں جس کی ولادت ہوئی ہے، مکے میں جس کی ولادت ہوئی ہے، ختم آگ جس پہ نبوت ہوئی ہے، جہاں جس کی خاطر سوارا گیا ہے، قرآن جس کی خاطر اتارا گیا ہے۔ کسی بھی نبی نے خدا کو نہ دیکھا، عرش پر بس نبی ہمارا گیا ہے۔ اور میں نے امانت مشکل میں دیکھا کہ صرف میرے نبی کو پکارا گیا ہے، کہ صرف میرے نبی کو پکارا گیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، فیضان رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن بزم اطہر، آستانہ عالیہ، قادریہ، صابریہ، چشتیہ، صابریہ کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے شرے میں الحمدللہ بزم اطہر کے تعاون سے کافی پروگرام نشر کیے گئے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، مغفرت والا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے زلفوں کے صدقے اس عشرے کے اندر اپنی عبادت کرنے، اپنے محبوب پر درود پڑھنے، استغفار کر کے اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین محترم، آج 12 رمضان المبارک ہے۔ 10 رمضان المبارک کی رات وہ عظیم رات ہوتی ہے جس دن شہنشاہ اولیاء، امام الاولیاء، تاجدار اولیاء، شہزادہ حسن حسین حضور قبلہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی کی یاد کے اندر پوری دنیا کے اندر 11ویں شریف کے نام سے ایک محفل پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ 11ویں ہے کیا چیز؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اندر ہر چاند کی 10 تاریخ کو اللہ کے نبی کا میلاد منایا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے، اور غربا اور مساکین کے اندر کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ آئیے میں ان کے شعر کے ساتھ ہی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، جہاں والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں۔ تو غلام غوث ہے آزاد کر دیا تجھ کو، تو غلام غوث ہے آزاد کر دیا تجھ کو، قبر میں مجھ سے منکر نکیر کہتے ہیں، قبر میں مجھ سے منکر نکیر کہتے ہیں۔ معزز سامعین محترم، چاند کی 10 تاریخ، دن 10واں ہو، رات 11ویں ہو، رب کائنات کو یہ دن بڑا محبوب ہے، تو یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس دن کے صدقے اللہ پاک ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ آج ہماری نشریات کے اندر ہمارے مہمان خصوصی میری مراد فخر المشائخ حضور قبلہ پیر طریقت، حضور قبلہ پیر حافظ محمد اویس الصدروی، چشتی، قادری، صابری، نقشبندی، وارسی، متزل عالی، سیادہ نشین، دربار عالیہ، پیر سید کرم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ المعروف سونا پیر، آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو اپنے طرف سے، اپنی تمام ٹیم کی طرف سے دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اپنی انتہائی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔
تو میں انتہائی ادب کے ساتھ قبلہ پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ رمضان مبارک کے سلسلے میں جو دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ جو شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں کوئی ارشادات فرمائیں تاکہ ہم اس سے اپنے دل کو منور فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس پروگرام کا بہت ہی خوبصورت سا نام ہے کہ فیضان رمضان، تو یہ اللہ رب العزت کا ایک مبارک مہینہ ہے، بہت ہی اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے جو ہمارے پاس مہمان بن کر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شعبان ہے وہ میرا مہینہ ہے اور جو رمضان ہے وہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں پہلے تو مسلمانوں کے اوپر جو مومنین ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو جو ایمان والا ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ رب العزت پر، تو وہ اس کے لیے روزے فرض ہیں اس پر۔ اور یہ فرائض میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایمان کے اندر ہمیں یہ فرائض میں شامل کروا دیا جاتا ہے کہ تم پر روزے فرض ہیں۔ اب روزہ کرتا کیا ہے؟ روزہ ایک ڈھال ہے کہ جو انسان سارا سال گزارتا ہے اور اس پورے سال کے اندر وہ بہت ساری نافرمانیاں کر جاتا ہے، بہت ساری کوتاہیاں کر بیٹھتا ہے، تو اس مبارک مہینے کے صدقے اس کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو تازہ کر لے۔ تو اس مبارک مہینے میں ایمان تازہ ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر جب کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کسی بھی وقت زمانے سے چھپ کر کھا سکتا ہوں، لیکن وہ یہ جانتے ہوئے کہ میں اختیار رکھتا ہوں، وہ پانی بھی منہ تک لے کر جاتا ہے لیکن وہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ایک اور حکم آتا ہے، احکامات آتے ہیں، ان کے اندر احکامات میں سے ایک احکامات یہ بھی ہے کہ جو روزہ ہے وہ بدن کی زکوٰۃ ہے، کہ آپ پورا سال جو بد پرہیزی کرتے ہیں، جو الٹا سیدھا آپ کھاتے رہتے ہیں، ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، یہاں پر ہم لوگ آج کل فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں اور بہت سارا ہم اپنی روٹین سے ہٹ کر کھانا کھاتے ہیں، تو اس طرح کی بد پرہیزی ہماری صحت کے لیے، ہمارے اس جسم کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ تو روزہ اس طرح کی بیماریوں سے بھی ہمیں نجات دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے بدن کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے کھانے سے، ہر طرح کی ہر چیز سے، ایون کہ ہم لوگ ہر طرح کی کھانا بھی ہم اس کا پرہیز کرتے ہیں، طریقے سے کھاتے ہیں، ٹائم پر کھاتے ہیں، ایک وقت مقرر کر کے کھاتے ہیں۔ تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، میں یہاں پر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا، تو وہ بہت ہی نڈھال نظر آیا۔ آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم بہت ذرا سست نظر آ رہے ہو، نڈھال سے نظر آ رہے ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کل کام پر گیا اور جب میں واپس آیا تو وہاں سے مشقت کر کر میں واپس آیا، تھکا ہوا تھا، میں نے بس طعام کیا تھوڑا بہت اور میں سو گیا، آرام کر لیا، اور سحری بھی نہیں کی اور صبح روزہ تھا۔ تو اس واقعے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، کہ سحری میں برکت ہے۔ جب تم کام سے تھکے ہوئے آئے ہو، آ کر تم نے آرام کیا، لیکن صبح اب روزہ رکھنا ہے تو اپنی جان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ میں کبھی نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ۔ میں نے جہنم اگر بنائی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا،
کہ میں نے آپ کو جو شاہد بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنا کر بنانے والا بھیجا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے کہ میں نے تمہیں خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو صرف اور صرف ہمیں یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اللہ رب العزت کا جو پیغام پہنچا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ بنائی ہے وہ ہمیں ڈرانے کے لیے کہ ہم اچھے اعمال کریں، خود کو برائی سے روکیں، خود کو برے کاموں سے روکیں، بری عادات سے روکیں، تاکہ ہم لوگ جنت کے حقدار ہو سکیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ رب العزت کی انعامات میں سے جو سب سے قیمتی تحفہ ہے وہ جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انعام کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کبھی نہیں چاہتا تم جہنم میں جاؤ، میں نے جنت بنائی ہے تمہارے لیے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کس طرح سے اس کو حاصل کرتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک فیضان ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے کہ جس مبارک مہینے میں ایک عام نیکی کرنے کا بھی ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اس میں اگر نوافل پڑھے جائیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس مبارک مہینے کو شہر رمضان بھی کہا جاتا ہے۔ شہر رمضان قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد گرامی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے جو قرآن کریم کا نزول کیا ہے وہ بھی ہم نے اسی مبارک مہینے میں کیا ہے۔ تو یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر جو قرآن کریم اتاری، اس کتاب کا بھی یہی مہینہ ہے کہ اسی مبارک مہینے میں اس کتاب کا نزول ہوا، اور وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار، جس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو اب قرآن کریم کا نزول جب رمضان میں ہوا اور رمضان کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو اس فضیلت کے مطابق اب جہاں ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں مل رہی ہیں، وہ اس کا ثواب رمضان میں پڑھنے کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ وہ ہمیں اور اس مبارک مہینے کو ہمیں عطا کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا سبب جو ہے وہ بنا سکیں اور اس کو بڑھا سکیں، کیونکہ پہلی امتیں جو ہم سے گزری ان کی عمریں زیادہ طویل تھیں۔ تو ان عمرہ کو جو ہے جب دیکھا گیا تو صحابہ کرام نے جب سنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر اور نوح علیہ السلام کی عمر اور دیگر انبیاء کی عمریں اور ان کی امتوں کی عمریں کافی طویل تھیں، تو وہ تھوڑے سے غمگین ہوئے کہ ہم جو ہیں ہماری عمریں کم ہیں، تو ہمارے اعمال بھی ہے جو نیکیاں اگر ہم کرتے ہیں تو وہ بھی کم ہوں گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا اور سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایسی راتیں دے دی ہیں کہ جن راتوں میں وہ 1000 مہینوں سے افضل راتیں ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا مبارک مہینہ بھی یہی ہے، کیونکہ اسی مبارک مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ پھر اسی مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا بھی ذکر کیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی اس مبارک مہینے میں آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں۔ اب یہ مبارک مہینہ اپنا ایک عشرہ جو ہے وہ مکمل کر چکا ہے، جو اللہ رب العزت کی رحمت کا عشرہ تھا، اور اب دوسرا عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کی مبارک گھڑیاں جو ہیں وہ گزر رہی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مبارک گھڑیوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، یہ مغفرت کا عشرہ کہ جس کے اندر اللہ رب العزت مغفرت فرماتا ہے۔ پہلے میں رحمت نازل فرمائی، دوسرے میں مغفرت فرماتا ہے، اور تیسرے میں جہنم سے نجات عطا کرتا ہے اللہ رب العزت۔ اور اسی عشرے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا ہے کہ وہ رات جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے جو ہے وہ افضل رات ہے، وہ ہمیں انشاءاللہ رب العزت کی توفیق سے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس لیلۃ القدر کو تلاش کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العزت
ہمیں اس مبارک مہینے کی سے زیادہ توفیق عطا فرمائے مستفید ہونے کی، اور اللہ ہم سب کے اوپر، تمام مسلمانوں کے اوپر، تمام مومنین کے اوپر، اور خصوصاً پاکستان کے اوپر اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے کرم فرمائے۔ معزز ناظرین اکرام، الحمدللہ ابھی پیر حافظ محمد اویس الصدوی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں علم کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نور کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے پیر صاحب نے فرمایا کہ رمضان کا جو تیسرا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طاق راتوں کے اندر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں 21ویں رات، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب میں شب قدر کو تلاش کرو۔ انشاءاللہ شب قدر کے موضوع پر انشاءاللہ ہمارے پروگرام انشاءاللہ اگلے آخری عشرے میں ہوں گے۔ تو میں آخر میں قبلہ پیر صاحب کو بے حد ان کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور میں آپ تمام دیکھنے والوں کا، اپنی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ جن کے تعاون سے، جن کی کاوش سے، جن کی محنت کے ساتھ یہ پروگرام کیا جاتا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔